راحت صاحب، عطا تارڑ جو مطالبہ کر رہے ہیں، جس طرح ابھی تو یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر یوتھ اس طریقے سے 10 سال قید بامشقت، اور حسان نیازی از اے ونڈرفل لائر ایز ویل، پھر بہت سے ایسے اور پڑھے لکھے نوجوان بھی ہوں گے. خدا نخواستہ اگر کل کو یہ پی ایم ایل این ایسا کچھ کر دیتی ہے تو یہ کیا یہی سٹانس ان کا بھی ہوگا کہ ہاں یوتھ کو اسی طرح اندر پکڑ کے جیلوں میں بھرو اور ان کو 10 سال قید بامشقت سنا دو؟ فضا، جو بھی ریاست کے ساتھ اس طرح کرے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. میں نہ نواز شریف کی بات کر رہا ہوں، نہ مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں، نہ پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، نہ پیپلز پارٹی کی کر رہا ہوں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. میرا خیال ہے آپ کی اور ہماری عمریں چونکہ اس طرح نہیں ہے کہ 71-72 میں ہم چھوٹے تھے، یہ 70 کی دہائی میں قوم دیکھ چکی ہے. یہ سارا پروسیس تھوڑے سے فرق کے ساتھ اسی نوعیت کی سزائیں اس وقت بھی ملی تھی. کوڑے بھی لوگوں کو لگے تھے، شاہی قلعہ بھی لوگوں نے کاٹا تھا، ایگزائل میں بھی لوگ گئے تھے، اور بہت بری طرح کی سزائیں بھی ہوئی تھیں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اور میں یقین کہوں گا کہ اگر کوئی اس طرح کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات کہ اس میں ایک نیریٹو یہ آ رہا ہے کہ جس پہ خواجہ آصف نے کہا اور گورنمنٹ نے کہا کہ جی سزائیں پہلے ہو جاتی تو 26 نومبر نہیں ہو سکتا تھا، اور شاید اس طرح 25 مئی بھی نہ ہوتا اور 26 نومبر بھی نہ ہوتا. میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاملہ پہلے ہو چکا ہوتا تو شاید وہ ایونٹس نہ ہوتے. تیسری بات کہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے جرائم کے ریکارڈ بن گئے. حسان نیازی ہمارے دوست کا بیٹا ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے، بڑا دکھ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سارا پروسیس چلا ہے اس میں آپ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں ان کی ہوتی ہوئی سزائیں بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں. پہلے 25 لوگوں کو ہی، اب 60 لوگوں کو ہی. اس وقت بھی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جس میں مذموم مقاصد کے لیے جن لوگوں نے استعمال کیا اور جو لوگ پیچھے ہیں وہاں تک ماسٹر مائنڈ تک جائیں گے. اب بھی انہوں نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست تو کھڑی ہے. ریاست تو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی، جن لوگوں نے اس کو ایکزیکیوٹ کیا، اینڈ تک ہم پہنچیں گے. آئی ایس پی آر کا ریپیٹڈلی یہ سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب ماسٹر مائنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت کو بھی ایک میسج دے رہے ہیں. اور جنرل فیض کو جب کورٹ مارشل کا سارا ایکزیکیوشن اس کی سامنے آئی اور ساری اس کی فرد جرم سامنے آئی تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہے ان تک یہ معاملہ پہنچے گا. اب یہ سارا کچھ مطلب ماسٹر مائنڈ میں کیا جنرل فیض کو قید بامشقت 10 سال ہوگی؟ میرا خیال ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ ہوگی. لیکن اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں ماسٹر مائنڈ سے جب بات ہوتی ہے نا تو پھر بات بڑی سمپل سی، کسی پاکستان کسان پارٹی کی بات تو نہیں ہو رہی، سیاسی بات ہوتی ہے. تو جنرل فیض کا کس کے ساتھ تعلق تھا، ماسٹر مائنڈ کون ہو سکتے ہیں، اشارہ کس کی طرف ہے، میرا خیال اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے. لہٰذا معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا اور یہ رک کیسے سکتا ہے آنے والے دنوں میں، یہ البتہ ایک ایسی مسٹری ہے کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی نوبت کیوں آئی.